الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حمد و صلات کے بعد لاکھ احترام میرے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، آج اللہ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں جس موضوع پر لب کشائی کا ارادہ ہے وہ ہے والدین کے حقوق. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں آ کر سچ بیان کرنے اور سنا کر ہم سب کو اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس آیت مقدسہ کو عنوان بیان بنایا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور حکم ہوا تیرے رب کا کہ تم عبادت کرو صرف اسی کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. سامعین کار یہ تھا ذات مقدسہ کا ترجمہ. اب اس کی تفصیلی مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت عبادات اور معاملات کی جامع آیت ہے، اور انسان کی کامل زندگی یہی ہے کہ اس کی عبادات بھی درست ہوں اور اس کے معاملات بھی درست ہوں. یاد رکھو دوستو کہ 25% دین اگر مسجد کے اندر ہے تو 75% دین مسجد کے دروازے کے باہر ہے. باہر ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک اور ہمارا رویہ کیسا ہے. تمہید کے طور پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل زمین کے لیے سب سے بڑی نعمت آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے.
اور حضور علیہ تحیت والسلام کے بعد پھر انسان کے لیے دوسری سب سے بڑی نعمت اس کے والدین ہیں۔ سامعین محترم، یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کے اندر ہمیں جتنے بھی رشتے ملے ہیں یہ ماں باپ کی وجہ سے ملے ہیں۔ دادا دادی کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، چچا کا رشتہ، پھوپھی ذات بہن بھائیوں کے رشتے، چچا ذات بہن بھائیوں کے رشتے ہمیں باپ کی طرف سے ملے ہیں۔ اور نانا نانی کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، خالہ ذات بہن بھائیوں کے رشتے، ماموں ذات بہن بھائیوں کے رشتے ہمیں ماں کی طرف سے ملے ہیں۔ تو جس طرح تمام روحانی رشتوں کا منبع اور مرکز، منبع اور مخزن حضور علیہ تحیت والسلام کی ذات ہے، اسی طرح تمام جسمانی رشتوں کا منبع و مرکز اور مبدا و مصدر انسان کے ماں باپ ہیں۔ جسمانی رشتے ہمیں سارے کے سارے اپنے ماں باپ کی طرف سے ملے ہیں۔ سامعین وقار، حضور علیہ تحیت والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں اضافہ کرے اور اس کے رزق میں زیادتی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کا مظاہرہ کرے۔ کچھ چیزیں دوستو ایسی ہیں، یہ جو ابھی آپ نے روایت سنی ہے، یہ تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے۔ حضرات کی بات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی زیارت کرنا عبادت ہے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا عبادت ہے، عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، اسی طرح ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور حضور علیہ تحیت والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر اپنے ماں باپ کے چہرے پر ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ نظر محبت سے دیکھے، نظر رحمت سے دیکھے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 مقبول حجوں کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا؟ حضور علیہ تحیت والسلام نے فرمایا، ہاں، اللہ بہت بڑا ہے اور پاک ہے، یعنی اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی دن رات میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو نظر محبت سے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 مقبول حجوں کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ روایت مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، در منصور کے اندر بھی موجود ہے، اور شعب الایمان کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرات نگار، یہی حدیث پاک جو ہے، اس کا کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ ایک اور روایت کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ حضور علیہ تحیت والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، نگاہ محبت سے دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں عمرے کا بھی ذکر ہے، اللہ پاک اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو 1000 مرتبہ دیکھے، پہلے والی روایت میں کیا تھا، 100 مرتبہ دیکھے، تو اس روایت میں ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دن رات میں 1000 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مقبول حجوں اور عمروں کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا؟ حضور علیہ تحیت والسلام نے فرمایا، اگرچہ کوئی 1,00,000 مرتبہ دیکھے، کوئی 1,00,000 مرتبہ دیکھے تو اللہ پاک اسے 1,00,000 مرتبہ ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے۔ حضرات مقدار، ماں باپ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے،
اور ہم لوگ آج اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، اور ماں باپ کی عقل مند اولاد وہی ہوتی ہے، سمجھدار اولاد وہی ہوتی ہے جو زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کی قدر کرے، اپنے ماں باپ کے مرتبے اور مقام کو پہچانے، ورنہ مرنے کے بعد تو ہر ایک کو ماں باپ کی قدر آ ہی جاتی ہے۔ جب یہ نعمت چھن جاتی ہے نا، اللہ پاک چھین لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں قدر آتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر کی ساری رونقیں اور گھر کی ساری برکتیں تو ماں باپ کے دم قدم کی وجہ سے تھیں۔ وہ جب گئے تو ان کے جاتے ہی لگتا ہی کیوں ہے کہ ساری رحمتیں اپنے ساتھ لے گئے، ساری برکتیں اپنے ساتھ لے گئے۔ تو اس لیے عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح کی جو ہے ایک روایت فقیہ عبداللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ تحیت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، اور آگے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے عمر پہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی 3 سال باقی ہوتی ہے، 3 سال باقی رہ گئی ہوتی ہے، اور وہ اچانک اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اور ماں باپ کی ضرورت کی ہر چیز پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور دل و جان سے ماں باپ کی خدمت میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی 3 سالوں سے بڑھا کر 30 سال کر دیتا ہے۔ کتنی زندگی بڑھ گئی؟ 27 سال ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، حضور فرماتے ہیں انسان کی زندگی 3 سال باقی ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت کی بدولت اللہ پاک 3 سالوں سے بڑھا کر 30 سال کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو معاملہ ہے وہ بھی حضور بیان کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ایک آدمی کی زندگی 30 سال باقی ہوتی ہے۔ کتنے سال؟ 30 سال باقی ہوتی ہے، اچانک اس کے اوپر بدبختی جو ہے اس کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کا دل دکھانا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کو ستانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی عمر کتنی رہتی تھی؟ 30 سال۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، ماں باپ کی بدسلوکی کی وجہ سے، ماں باپ کو ستانے کی بدولت اللہ پاک اس کی زندگی 30 سالوں سے گھٹا کر 3 سال کر دیتا ہے۔ کتنی عمر گھٹ گئی اس کی؟ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے 27 سال۔ تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے 27 سال تک عمر میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے اور ماں باپ کو تنگ کرنے کی یا انہیں ستانے کی وجہ سے انسان کی عمر 27 سال کم بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ روایت فقیہ عبداللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں کے اندر نقل کرتے ہیں۔ حضرات مقام ماں باپ کے حوالے سے، ماں باپ کے مرتبے اور مقام کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت ہے۔ یہ واقعہ حضور علیہ تحیت والسلام کی ذیلی حیات مبارکہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو اور جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ، اللہ کے فضل و کرم و عطا سے میرا وہ کام ہو گیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی منت اپنی نظر کیسے پوری کروں؟ حضور علیہ تحیت والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا گھر جاؤ اور گھر جا کر اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لو، ماں کے قدموں کو بوسہ دے لو، سمجھ لو کہ تم نے جنت کی اوپر والی چوکھٹ اور جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا ہے۔ ذاتی وقار یہ مقام ہے، مرتبہ اور مقام ہے ماں باپ کا۔ یاد رکھیں کہ ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اور حضور علیہ تحیت والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم چاہو تو ماں باپ کی خدمت کر کے
ان کی فرمانبرداری کر کے ان کا دل خوش کر کے چاہو تو جنت میں بھی پہنچ سکتے ہو، اور چاہو تو ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کی دل آزاری اور دل شکنی کر کے ان کی نافرمانی اور ناقدری کر کے جہنم میں بھی پہنچ سکتے ہو۔ یہ تمہارے اپنے اوپر ہے، تمہاری اپنی صوابدید پر ہے کہ تم جنت چاہتے ہو یا جہنم چاہتے ہو۔ تو حضرات وقار یاد رکھیں کہ رب الجلال نے ایک جنت تو وہ ہے جو ہمیں مرنے کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد جو ہے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے اپنے نبی کے غلاموں کے لیے اور اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے۔ لیکن دو جنتیں رب الجلال نے اس دنیا کے اندر ہی رکھی ہیں، ایک جنت مرنے کے بعد ملے گی اور دو جنتیں رب الجلال نے اس دنیا کے اندر ہی رکھی ہیں۔ اور جو دو جنتیں رب نے اس دنیا کے اندر ہی رکھی ہیں ان میں ایک جنت ماں باپ ہیں اور دوسری جنت مسجدیں ہیں۔ ایک جنت ماں باپ ہیں اور دوسری جنت جو ہے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم ان دونوں جنتوں سے دور نظر آتے ہیں، ان دونوں جنتوں سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، نہ مسجدوں کے نزدیک نظر آتے ہیں اور نہ ہی ماں باپ کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں، ماں باپ کی زندگی کے اندر قدر کرنا جو ہے قدر کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرات وقار جو دنیا کے اندر یاد رکھیں کہ ان دو جنتوں کی قدر کرے گا نا، جو دو جنتیں رب نے دنیا کے اندر رکھی ہیں، جو خوش نصیب شخص ان دنیا کے اندر بھیجی گئی دو جنتوں کی قدر کرے گا، مرنے کے بعد والی جنت بھی اسی شخص کو نصیب ہوگی۔ جو دنیا میں رہ کر مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے گا، 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر آ کر ادا کرے گا، باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، مرنے کے بعد والی جنت بھی انشاءاللہ رب الجلال اسی کو عطا کرے گا۔ اور دوسرا جو شخص زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت پہ جان آئے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، ان کی زندگی کے اندر قدر کرے گا اور ان کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھے گا، مرنے کے بعد والی جنت بھی اللہ پاک ایسے ہی لوگوں کو عطا کرتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو عطا کرے گا۔ حضرات وقار ماں باپ کی خدمت یہ انسان کو جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی جو ہے یہ انسان کو جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، مرنے کے بعد ہمیں جنت چاہیے یا ہمیں جہنم چاہیے۔ سامعین وقار بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کی بدولت ماں باپ کا دل خوش کرتے ہیں اور ماں باپ کی جو ہے رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا تمہارے ماں باپ کی رضا میں رکھ دی ہے۔ اللہ نے اپنی رضا تمہارے ماں باپ کی رضا میں رکھ دی ہے۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے اپنی رضا تمہارے ماں باپ کی رضا میں رکھ دی ہے۔ تمہارے ماں باپ اگر تمہارے اوپر راضی ہیں تو سمجھ لو کہ تم نے خدا تعالیٰ کی رضا کو پا لیا ہے۔ سامعین وقار حضور علیہ تحیۃ والسلام نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان قیامت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ بہت ساری نشانیوں میں سے دو نشانیاں آج کا جو موضوع ہے اس سے مناسبت رکھتی ہیں۔ حضور علیہ تحیۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بیٹا اپنے دوست کی بات مانے گا لیکن اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا۔ آج دوستوں کو دور آ گیا ہے یا نہیں کہ ایک بچے کو اس کا دوست فون کرے رات 11-12 بجے تو وہ نہ رات دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، بھاگتا ہوا پہنچ جاتا ہے اپنے دوست سے وفا نبھانے کے لیے۔ اور دوسری طرف اپنا باپ جو ہے ساتھ بیٹھا ہوا ساتھ کمرے میں دوسری کمرے میں اگر اس سے پانی مانگے اور وہ ٹس سے مس نہ ہو تو یہ حضور علیہ تحیۃ والسلام کا فرمان جو ہے یہ سچا ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں، کہ ایک جو ہے نوجوان ایک بچہ اپنے دوست کی بات مانے گا لیکن اپنے باپ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ اور دوسری نشانی سرکار نے قیامت کی یہ بیان فرمایا کہ انسان اپنی بیوی کی بات جو ہے وہ مانے گا لیکن اپنی ماں کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، بیوی کی بات کو زیادہ اہمیت دے گا اور اپنی ماں کی بات کو کم اہمیت دے گا۔ حضرات وقار یہ بھی آج دیکھیں کہ قیامت کی نشانی یہ بھی پوری ہوتی ہمیں نظر آتی ہے
کہ آج اپنی بیویوں کی باتوں کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اپنی بوڑھی جو مائیں ہیں ہماری ان کی باتوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. بیوی کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن ماں کی خواہشوں کا ہمیں کوئی احترام نہیں ہے. جس نے ہمیں پالا ہے، پال کے اپنا خون جگر پلایا ہے، خون جگر پلا کر اس نوبت اس مقام تک پہنچایا ہے، اور اس کی کوئی ویلیو وقت ہماری نظر میں نہیں ہے. ماں ہو چاہے باپ ہو، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی ضروریات زندگی کا ہم بالکل خیال نہیں رکھتے. اپنے بچوں کی ایک ایک فرمائش پوری کرتے ہیں، اپنی بیویوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لیکن بوڑھا باپ اگر کوئی فرمائش کر دے تو وہ ہمیں بار لگتی ہے، وہ ہمیں بوجھ محسوس ہوتی ہے. اسی طرح بوڑھی ماں اگر کوئی فرمائش کر دے تو وہ ہم پوری نہیں کرتے. بیوی کا سوٹ جو ہے ہر مہینے ہم لاتے ہیں اس کی خوشبودی حاصل کرنے کے لیے، اس کا دل جیتنے کے لیے، اسے راضی رکھنے کے لیے. اور دوسری طرف ماں کے جو کپڑے ہیں وہ صرف بڑی عید اور چھوٹی عید پر ہی خریدے جاتے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے علاج معالجہ کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے. اس حقیقت کو دوستو مت بھولو کہ آج جو کچھ بھی ہیں، آج ہم ہیں جس مرتبے پر ہیں، جس مقام پر ہیں، جس سٹیج پر ہیں، یہ ہم اپنے ماں باپ کی جو ہے قربانیوں کی وجہ سے ہے. ماں باپ کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے. تو ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو جس طرح ماں باپ نے، ہم چھوٹے تھے، ہماری ایک ایک خواہش کا وہ خیال رکھتے تھے، ہماری ایک ایک خواہش جو ہے، ایک ایک مطالبہ وہ پورا کیا کرتے تھے، محنت کر کے، مزدوری کر کے. ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، ہمارے بازو کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، ہم کما سکتے ہیں، صحت مند ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بوڑھے والدین کی اسی طرح ہم خواہشیں جو ہیں ان کا احترام کریں جس طرح بچپن میں وہ ہماری خواہشوں کا احترام کرتے تھے، ایک ایک ہماری خواہش جو ہے وہ پوری کرتے تھے. حضرات مقدار، آپ یاد رکھیں کہ جیسا سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ روا رکھیں گے نا، جو سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اختیار کریں گے، ٹھیک ویسا سلوک کر ہماری اولاد ہمارے ساتھ اختیار کرے گی. آج ماں باپ کی اگر ہم قدر کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہماری اولاد جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ہمارے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ اگر ٹھیک ہے تو اولاد دیکھ رہی ہے اور سب کچھ نوٹ کر رہی ہے. ہمارا ماں باپ کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے، ان کی خدمت ہم کرتے ہیں، ان کا ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں، ہماری اولاد جو ہے کل انشاءاللہ جب ہم پورے ہوں گے تو ہماری جو ہے خواہشوں کا احترام کرے گی اور ہماری ایک ایک ضرورت کا خیال رکھے گی. اگر ہم اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں یا ان کے ساتھ جو ہے توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، یاد رکھیں ہماری اولادیں یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہی ہیں. کل جب ہم بوڑھے ہوں گے نا تو ہمارے ساتھ بھی ہماری اولاد بھی ویسا ہی سلوک کرے گی جیسا سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو بہت آسان ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی مطیع و فرمانبردار رہے، آپ کی خدمت گزار رہے، تو آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. تو کل جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کی اولاد آپ کی جو ہے خدمت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی. سامعین جوکار، میں جتنے بھی نوجوان ہیں اور سمجھدار بچے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ زندگی کے اندر خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، کامیابیاں چاہتے ہیں، عیش و عشرت چاہتے ہیں، مال و اسباب چاہتے ہیں، اور زندگی کی ضرورت کی ہر چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میسر آئے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں رب جلال نے آپ کی ماں باپ کی خدمت کے اندر رکھی ہیں. اب آپ ماں باپ کی خدمت کریں تو اللہ پاک آپ کو دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی بھی عطا کرے گا اور ضروریات زندگی کی ہر چیز آپ کو مہیا کرے گا. زندگی کے اندر حقیقی آرام اور سکون، خوشی اور مسرت بھی آپ کو نصیب ہوگی، اور ہر طرح کی کامیابیاں اور کامرانیاں بھی آپ کے قدم چومیں گی. تو سامعین سے بکار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب جلال نے اپنی رضا جو ہے ہماری ماں باپ کی رضا میں رکھ دی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو نا تو یہ راستہ تمہاری والدین کی رضا سے ہو کر آتا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کرو. حضرات سے بکار ماں باپ کی زندگی کے اندر قدر کریں، ماں باپ کی زندگی کے اندر قدر کریں، ان کی خدمت بجا لائیں، ان پر کہا مانیں، انہیں بالکل بھی نہ ستائیں اور ان کی ناقدری نہ کریں. جب آپ ان کی ناقدری کریں گے تو اللہ پاک پھر جب کسی انسان کی گھر کے اندر قدر نہیں نہ رہتی تو رب جلال پھر اسے اپنے آپ بلا لیتا ہے. تو جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا تو ماں باپ کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گھر کا سارا سکون، گھر کی ساری خوشیاں، گھر کی ساری برکتیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں. اور حضور علیہ السلام کی اس حوالے سے حدیث سنیں،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں برکت تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہے. برکت کیا ہے؟ تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہے. تمہارے گھر اور تمہاری زندگی کے اندر جو برکت ہے، مال و دولت کے اندر برکت ہے، زندگی کے اندر برکت ہے، تو یہ تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ہے. جب بزرگ چلے جاتے ہیں تو ساری برکتیں پھر اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں. تو اس لیے دوستو، گھر کے اندر ایک اور حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں. سرکار کی ایک اور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک تمہیں رزق جو ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے. کمزور گھر کے اندر کون ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں، خواتین ہیں، کمزور مخلوق ہے، اور بوڑھے والدین ہیں. اسی طرح ہمارا بیٹا یا بیٹی کوئی معذور ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ کمزور ہے. ہم نہیں جان رہے ہوتے، سمجھ نہیں رہے ہوتے، لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ پاک تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی بدولت دیتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے. تو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بسر کریں. اس حدیث پاک کے اوپر بیان ختم کرتے ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت نماز، روزہ، حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے. ماں باپ کی خدمت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نماز روزے سے بھی افضل ہے، یہ حج اور عمرے سے بھی افضل ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. ماں باپ کی خدمت. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں زندہ ہیں. فرمایا جاؤ اور گھر جا کر اپنی صلاحیتیں ان کی خدمت میں صرف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حج و عمرے کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ سارے ثواب جو ہے تم گھر بیٹھ کر ماں باپ کی خدمت کر کے بھی حاصل کر سکتے ہو. یہ سارے ثواب تم کما سکتے ہو. سامعین اس وقار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات مجھے، آپ کو، ہم سب کو زندگی کے اندر اپنے بوڑھے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستو یہ بات ذہن میں رکھو کہ ایک ہے ماں باپ کے حقوق، ایک ہے بیوی بچوں کے حقوق اور پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تمام حقداروں سے، تمام حقداروں کے حق سے سب سے بڑا حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. ماں باپ کا حق بعد میں ہے، پہلا حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وہ حق کیسے ادا ہوگا؟ وہ نماز پنجگانہ کی صورت میں ادا ہوگا کہ مسجد میں آ کر ہم ساری نمازیں باجماعت ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کس طرح ادا ہوگا؟ اور پھر جب گھر میں لوٹیں، گھر جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنے دیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھیں اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.